بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں بھی پھر گفتگو استصحاب کے بارے میں چل رہی ہے۔ استصحاب اصول عملیہ میں سے ایک ہے، لیکن ان 3 اصول عملیہ سے بھی زیادہ بحث اس کی لمبی ہو گئی۔ تو پچھلے درس میں ہم نے خاتمہ میں تو یہ پڑھا کہ اگر استصحاب دوسرے اصول کے ساتھ ٹکرائے تو استصحاب کو مقدم کیا جائے گا۔ آج تذنیب کا بھی ترجمہ یہی تتمہ، یعنی اس بحث کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر استصحاب کا ٹکرا ہو جائے قاعدہ فراغ کے ساتھ، یا استصحاب کا ٹکرا ہو جائے قاعدہ تجاوز کے ساتھ، یا استصحاب کا ٹکرا ہو جائے اصالت صحت کے ساتھ، یا استصحاب کا ٹکرا ہو جائے قرآ کے ساتھ، تو ہم کس کو مقدم کریں گے؟ اب ان قواعد کی میں مختصر سی وضاحت کر کے شرح لفظی کہہ دیں، عبارت کی طرف چلوں گا۔ قاعدہ فراغ یہ ہے کہ ایک عمل کرنے کے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ میرا عمل صحیح ہے یا عمل صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر قاعدہ فراغ آپ کو کہتے ہیں چونکہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، لہذا اب اس عمل کے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلی ایک عمل مکمل نہ کر چکے ہوں، اسی عمل میں ہیں، لیکن اس کے ایک جز سے تجاوز کر کے دوسرے جز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، قاعدہ تجاوز کہتا ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ مثلا آپ رکوع میں ہیں، آپ شک کرتے ہیں کہ آیا میں نے قرأت کی یا نہیں، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں۔ حتیٰ کہ اگر یقین بھی ہو جائے کہ آپ نے قرأت نہیں کی ہے، تو بھی پھر نماز کو تو بہرحال 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اعمال کو رکن غیر رکن، تو قرأت چونکہ غیر رکن ہے تو لہٰذا آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اصالت الصحت، عمل کے انجام دینے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ میرا عمل صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، تو اصالت الصحت کہتی ہے کہ آپ کا عمل صحیح تھا۔ یا کبھی اصالت الصحت کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں بھی ہم جاری کرتے ہیں۔ مثلا میرے بھائی نے مرغی ذبح کی، یا قصاب، یا باہر سے جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس شخص نے ذبح صحیح کی یا نہیں، اس نے تکبیر اللہ اکبر کہا یا نہیں، رو بقبلہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ مرغی تو کٹی ہوئی تھی، جب میں گیا تو میرے سامنے اس نے ذبح نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ اصالت الصحت جاری کریں گے۔ یا کوئی امر مشکل ہو جاتا ہے، مثلا جو ہے کیا ہے، کوئی موبائل مجھے ملی ہے، 2 مدعی آ گئے، وہ کہتا ہے یہ میری موبائل ہے، وہ کہتا ہے میری موبائل ہے۔ اب موبائل قابل قسمت بھی نہیں ہے، دونوں کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، اور نشانی بھی دونوں نہیں بتا رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے القرأۃ لکل امر مشکل، تو وہاں قرآ کریں گے۔ خوب، یا مثلا ان جیسے دوسرے قواعد ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ استصحاب یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بھلی فارغ ہو چکے ہوں، لیکن وہ عمل تو آپ پر لازمی تھا، یعنی اس کا لازمی ہونا اشتغال الیقینی، یعنی آپ یقینی طور پر تو اس میں مشغول تھے نا، تو ابھی شک ہوتا ہے کہ آیا میں اسے فارغ ہوں یا نہیں، تو استصحاب کہتے ہیں کہ ابھی فارغ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو وہ عمل دوبارہ انجام دینا چاہیے۔ تو اب آیا استصحاب کو ہم مقدم کریں گے یا ان قواعد کو مقدم کریں گے؟ تو ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں کہ مرحوم آخوند تذنیبن بمعنی جناب منتہا، آخری بحث، یا یوں کہیں کہ بحث کا آخر، لا یخفا، مخفی نہیں رہے، ان مثل قاعدۃ تجاوز، فرماتے ہیں اب صرف قاعدہ تجاوز کی بات نہیں کر رہا، مثل بھی لگا رہا ہے، یعنی وہ قواعد جو قاعدہ تجاوز کی طرح ہیں،
फी हाल इश्तिगाल बिलअमल, जबकि आप अभी उस अमल से फारिग नहीं हुए, उस अमल में मसरूफ़ हैं। खूब, तो फरमाते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो आया उस चीज़ को अंजाम देना चाहिए, अंजाम नहीं देना चाहिए। कायदे तजावुज़ कहते हैं कि अभी नहीं, आपको अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है। व कायदतुल फ़िराग, या मसलन कायदे फ़िराग है, ये कब जारी होता है, बादल फ़िराग अनहु, जब हम उस अमल से फारिग हो जाएं कि आया मैंने 3 रकात पढ़ी है, 4, अलबत्ता सलाम के बाद। खूब, व अस्वालत सेहत अमल गैर, या गैर के अमल के बारे में हमें शक होता है कि आया उसने अमल सही किया है या अमल सही नहीं किया है। खूब, तो इसकी मिसाल जैसे मैंने ज़िबह की दी, या इसकी और मिसाल, कोई मैयत हो गई है, एक बंदे ने उसे गुस्ल कफन दिया है, अभी हम शक करते हैं कि आया इसका गुस्ल कफन सही है या नहीं, तो ऐसे मवारद में हम जो है क्या है असालत सेहत को मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि मासूम का फरमान है अम्र अखीक अला अहसनिह इला गैर ज़ालिक मिनल कवाइद, कहती है तो हमने 2-4 आपके सामने बयान किए कवाइद, इसके अलावा और भी कवाइद हैं अल-मुक़र्ररते, जिनको मुअय्यन किया गया है फ़ी शुबहातिल मौज़ूइयत, शुबहात मौज़ूइया में। मसलन जो है क्या है, एक कायदे यद होता है, वो कायदे यद क्या होता है, एक चीज़ आपके हाथ में है, दूसरा शख्स आके कहता है कि ये चीज़ तो मेरी है। अब वो शरीयत हमें कहती है कि अगर मुद्दई के पास कोई बय्यना वगैरह नहीं है तो उसके हाथ में होना ये दलील है कि ये उसकी चीज़ है। या मसलन एक है कायदे सूकुल मुस्लिमीन, भाई मुसलमानों की बाज़ार में जो भी चीज़ बिकती है उसमें आपको शक होता है तो आप कहें कि वो ठीक है। या मसलन वो चीज़ जो मुसलमानों के ज़मीन में मिलती है तो वहाँ पर कायदा ये है कि वो चीज़ मुसलमानों की होगी। खूब, तो इस किस्म के कवाइद। खूब, और उसके अलावा जो है फरमाते इल्लल क़ुरा, क़ुरा को छोड़ें, क्योंकि क़ुरा की गुफ्तगू बाद में आएगी। तकून मुक़द्दमतन अला इस्तिसहाबातिहा, फरमाते ये कवाइद मुक़द्दम होंगे जनाब इनके इस्तिसाब पर। इस्तिसाब तो अदम इत्यान है कि भाई असल ये है कि उसने वो किरात नहीं की है, असल ये है कि उसने ज़िबह के वक्त मसलन जो है किबले की तरफ रुख नहीं किया था। अल-मुक़्तज़ियते, फरमाते हैं ये इस्तिसहाबात तकादा करते हैं ले फ़साद मा शुक्क फ़ी है, कि फ़ासिद है जनाब वो चीज़ जिसमें शक किया गया। जब भी माँ हो तो उसको फिर मिन आके बयान कर दे, मिन अल मौज़ूआत, ये जो मौज़ूआत बयान किए गए थे, ले तखसीस से दलील ही, इसलिए कि इस्तिसहाब के दलील को तखसीस लगी है बेअदिल्लतिहा, इन जो है क्या है जनाब अदिल्ला के ज़रिए उसको तखसीस लग चुकी है। खूब, वह फरमाते हैं कि जब तखसीस लग चुकी है, खूब, तो यहाँ पर हम ये शक शुबहा कर सकते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। फरमाते हैं वह कौन निस्बत बैनहु, और निस्बत इस इस्तिसाब के दरमियान, व बैन बाज़हा, और इन कवाइद में से बाद के दरमियान उमूमन मिन वजह, उमूम मिन वजह की है, ला यमना अन तखसीस ही, कहते हैं जो भी निस्बत हो ये माने नहीं है कि इस्तिसाब को तखसीस लग जाए बिहा, उस कायदे के ज़रिए, बादल इजमा, जबकि इजमा कायम हुआ है अला अदम तफसील बैन मवारिदहा, कि भाई ये जो इस्तिसहाबात और ये उसूल थे इनके मवारिद में कोई फ़र्क नहीं है। इजमा कायम हुआ है कि ये उसूल मुक़द्दम है इस्तिसाब पर, चाहे इनके दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत हो चाहे न हो, मअलुज़ूम क़िल्लतिल मवारिद लहा, जबकि इन उसूल के मवारिद जो है क्या है वो कम हैं, वो ज़्यादा मवारिद इसके नहीं हैं। जिद्दन लौकील, अगर कहा जाए बेतखसीसहा बेदलीलहा, हो कि भाई तखसीस लगाई गई इन कवाइद को मसलन इस्तिसाब की दलील के साथ, इज़ कल्ल मौरिदुन मिनहा लम यकुन हुनाका इस्तिसहाबुन अला खिलाफहा, इसलिए कि इन कवाइद में से कोई ऐसा मौरिद नहीं है मगर ये कि उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई इस्तिसाब होता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप तखसीस के कायल नहीं होंगे तो फिर ये कवाइद किसी काम के नहीं हैं। कमा ला यख्फा, जैसे कि ये बात जो है क्या है मख्फी नहीं है। हो तो फिर क्या करना चाहिए, फल इस्तिसहाब मौरिदहा, अगर इस्तिसाब करेंगे जनाब इनके मौरिद में तो युक़द्दम अलैहा,
خوب مقدم ہوگا جناب کون استصحاب علیہ، پھر اس قرعے میں گویا کہ دوسروں کی بات ختم ہو گئی، لا لخصیت دلیل ہی، اس لیے کہ استصحاب کی دلیل زیادہ خصوصیت رکھتی ہے من دلیل قرعے کی دلیل سے، لاعتبار سبق الحالت سابقہ فی ہے، اس لیے کہ استصحاب میں پہلے سے ہی وہ حالت سابقہ موجود ہے، دونہا لیکن قرعے میں وہ حالت سابقہ موجود نہیں ہے، وہ اختصاصها اور یہ قرعہ جو ہے مخصوص ہے بغیر الاحکام اجماع، غیر احکام کے ساتھ، احکام یہ جاری نہیں ہوتا ہے، خوب لا یوجب الخصوصیت فی دلیلها، فرماتے ہیں یہ اختصاص سبب نہیں بنتا کہ کوئی خصوصیت ہو جائے اس قرآن کے دلیل میں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ استصحاب کو چھوڑ دیں گے، بعدم عموم لفظها لہا، اس لیے کہ اس قرعے کا لفظ عمومیت نہیں رکھتا ہے احکام کے ساتھ، تو نتیجے میں قرعہ اور استصحاب میں اگر ٹکر ہو جائے گی تو ہم استصحاب کو مقدم کریں گے، ہذا یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ قرعہ احکام نہیں ہوتا، مضافن اس میں اضافہ کرتے ہیں کس بات کی طرف کہ بھائی یہ قرعہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ استصحاب کے ساتھ ٹکر کھائے، وہن دلیلہا، بھائی قرآن اندازی کی دلیل جو ہے کہ وہ سست ہے، بے کثرت تخصیص ہی، کہ کثرت کے ساتھ آ کے استصحاب کو تخصیص لگائے، حتی صار العمل بہی، یہاں تک کہ ہو گیا ہے اس دلیل قرآن پر عمل کرنا فی مورد کسی مورد میں محتاجن الی الجبر، کہ بھائی اس کا جبران کیا جائے بعمل المعظم، اکثر علماء اگر اس پر عمل کرتے ہیں، کما قیل جیسے کہا گیا ہے، وقوت دلیل ہی، بس قرآن کی دلیل ضعیف ہے، استصحاب کی دلیل قوی ہے، خوب بقلت تخصیص ہی بخصوص من دلیل، اس لیے کہ بھائی استصحاب کو تخصیص بہت ہی کم لگائی گئی ہے خاص ادلہ کے ساتھ، لا یقال، کہتے ہیں اس قسم کی بات نہ کی جائے کہ بھائی آپ کیسے کہتے ہیں کہ استصحاب جاری کریں گے جب قرآن اندازی موجود ہو، کیف یجوز تخصیصها، کیسے جائز ہے کہ قرعے والی دلیل کو تخصیص لگائی جائے بدلیل ہی، استصحاب والی دلیل کے ساتھ، وقد کان دلیلها، جبکہ قرآن کی دلیل وہ ختم کر رہی ہے لموضوع دلیل ہی، جناب استصحاب کے دلیل کے موضوع کے دلیل کو، لا لحکم، اس کے حکم کو ختم نہیں کر رہی، وہ موجباً، اور یہ قرآن کی دلیل سبب بن رہی ہے لکون الیقین بالیقین بالحجہ، نقض کا لفظ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ نقض الیقین یعنی سابق یقین کو آپ توڑ رہے ہیں ایک یقین کے ساتھ، اور وہ یقین کیا حجت، وہ حجت کیا ہے قرآن علی خلاف ہی، جو کہ حالت سابقہ کے خلاف ہے، کما هو الحال بینہ، جیسے کہ یہی حالت ہے بینہ دلیل استصحاب کے درمیان، وہ بین ادلت سائر الامارات، جب استصحاب دوسرے امارات کے ساتھ ٹکرائے گا تو ہم امارات کو مقدم کریں گے، فیکون ہا ہونا ایضاً، تو پھر یہاں پر بھی دلیل قرآن کو ایسے ہی مقدم کرنا چاہیے، من دوران الامر بین تخصیص بلا وجہ، اور یہاں پر ہماری بات گردش کرے گی کہ یا تو ہم تخصیص لگائیں اس استصحاب کی دلیل کو بغیر وجہ کے، کون سی وجہ جس میں کوئی دور بھی لازم نہ آئے، وہ تخصیص، یا ہم اس کو تخصیص لگائیں، ایسا لا یقال، اس قسم کا اعتراض نہ کیا جائے، فإنہ یقال، اگر ایسے آپ وہ اعتراض کریں گے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، لیس الامر کذالک، یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہی ہے، فإن المشکوک، بھائی یہ جو مشکوک ہے، مما کانت لہ حالت سابقہ، جس کی سابقہ حالت بھی تھی، وإن کان من المشکل، اگرچہ مشکل میں سے ہے، کیونکہ القرأۃ لکل امر مشکل ہو، والمجہول والمشتبہ، اور یہ مشکوک جو ہے مجہول بھی ہے مشتبہ بھی ہے، بعنوان الواقعی، واقعی لحاظ سے کہ واقع میں کیا ہے، الا انہ لیس منہا بعنوان ما طرأ علیہ، سوائے اس کے کہ یہ تینوں عنوان کون سے،
کہ جناب یہ مجہول ہے، مشتبہ ہے، مشکل ہے، معطر علیہ ہے من نقض الیقین بشک۔ یہ ایسے عنوانات نہیں ہیں کہ جو عارض ہوتے ہیں اس مشکوک پر اس لحاظ سے کہ ہم یقین کو شک کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ پس والظاہر من دلیل القرآ، جبکہ قرآ اندازی والے دلیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت رکھتا ہے ہر مجہول کے لیے، ان یکون منہا کہ جناب یہ قرآ ہونا چاہیے بقول مطلق چاہے ظاہر میں وہ مشکل ہو چاہے واقع میں، لا فی الجملہ اجمالی طور پر جو ہے مشکل میں ہم قرآ جاری نہیں کرتے ہیں۔ فالدلیل الاستصحاب، پس استصحاب والی دلیل الدال جو دلالت کرتی ہے علی حرمت نقض کہ نقض کرنا حرام ہے، الصادق علیہ وہ صدق کرتی ہے اس مورد مشتبہ پر حقیقتاً بالکل حقیقت میں، رافع لموضوعی، اور یہی استصحاب والی دلیل قرآن اندازی کے موضوع کو بھی ختم کر دیتی ہے، خوب جیسے کہ اور قواعد کے موضوع کو بھی ختم کر رہی تھی۔ فلا بأس، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے خوب برفع الید عن دلیلہا کہ ہم ہاتھ اٹھا لیں قرآن والے دلیل سے، عند دوران الامر جب ہماری حقیقت گردش کرے، بینہ کہ آیا قرآن کے دلیل سے ہم رفع ید کریں، و بین رفع الید عن دلیلہی یا ہم استصحاب کے دلیل سے رفع ید کریں، لوہن عمومہا اس لیے کہ قرآن اندازی کی عمومیت سست ہے، وہ قوت عموم ہی اور استصحاب کی عمومیت قوی ہے، کما اشرنا الیہ آنفاً جیسے کہ اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے تھے جب استصحاب ان قواعد کے ساتھ ٹکر کھا رہا تھا اور استصحاب دوسرے اصول کے ساتھ ٹکر کھا رہا تھا۔ والحمدللہ اولا و آخرا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ، اور درود ہو اللہ کا محمد پر اور محمد کی آل پر، باطناً و ظاہراً چھپے ہوئے طریقے سے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ زندگی دی، توفیق دی کہ مقصد سابق کو میں ختم کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔